انسان جب کسی اور کے غم پہ یا کسی اور کے دکھ پہ جب ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہی دن اس پہ دوبارہ ہی آتا ہے۔ ایک دفعہ جب 15 اگست کو وہاں پر افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو اسی ٹائم پاکستان کے ایک صحافی جس کا نام عمران ریاض خان ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کا اے ٹی ایم جو ہے وہ بند ہو گیا۔ بلکہ میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی ایم کو جو بھی یہاں پر وہ جب جلسہ کرتے ہیں، جب وہاں یہاں پر وہ احتجاج کرتے ہیں، تو ان کو سارے یہ پیسے جو ہے، ان کو فائنینشلی سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کر رہا ہے، یا وہ اشرف غنی کی حکومت کر رہا ہے۔ اور اسی ٹائم بھی وہ سارے وضاحتیں کر رہے تھے، اور منظور پشتین سمیت سارے لوگ، کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہم کوئی فنڈنگ لے رہے ہیں کسی جگہ سے۔ بلکہ منظور پشتین نے تو یوں تک کہا کہ میں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں اگر میں نے کوئی فنڈنگ لی ہے، اگر کوئی فنڈنگ لی ہے تو مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ لیکن یہ لوگ اسی ٹائم جو ہے ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب پرسوں عرش شریف شہید جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس کا ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے، ابھی بھی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ وہ ایک صحافی تھا، اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہا تھا، اس کی اب بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے سمیت یہ سارے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اسی ٹائم یہی عمران ریاض خان جو صحافی ہے، جو اس ٹائم کچھ قوتوں کے ساتھ شامل بھی تھا، اسی ٹائم انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب جب عرش شریف کے معاملے پہ جب یہ اسٹیڈیم کچھ لوگ جا رہے تھے، اسی ٹائم عرش شریف کے انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، تو پولیس نے ان کو وہاں پر روکا تھا۔ اور بلکہ یوں تک کہ عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں غدار سمجھ رہے ہیں یا ہمیں کوئی غدار کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں تو یہی سلسلہ پہلے آ رہا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ کوئی اپنے حقوق کی آواز کرتا ہے یا کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، تو اسی کو ہی غدار سمجھا جاتا ہے، اسی کو ہی غدار کہا جاتا ہے۔ اسی ٹائم ہم کہہ رہے تھے کہ ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی پر آپ الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اسی ٹائم یہ ان لوگوں پر الزام لگا رہے تھے، منظور پشتین لوگوں پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی کسی جگہ سے فنڈنگ لی ہے، یہ غدار ہے، پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف ہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کا تو یہی کہنا تھا۔ لیکن اب جب یہ کڑا وقت ان پر آیا ہے، اب ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے، کیونکہ اب یہ منظور پشتین کی ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو غدار نہیں ہے، نہ کسی کو ان کو غدار کہنا چاہیے۔ مخدوم شہاب الدین نے مجھے خود کہا کہ میں اس کو غدار نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ اس کو غدار نہیں کہہ سکتے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، تو یہاں پر تو تحقیقات بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کے تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہاں پر تو آئین کو جو ہے بار بار پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بیسیکلی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو غدار کا یہ سارا کھیل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔